الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، ہر منگل آپ کے سامنے سورۃ النور کی تفسیر کی جاتی تھی، لیکن اس منگل کو مصروفیت کی بنا پر کسی دوسری مسجد میں پروگرام ہونے کی وجہ سے میں نہ دے سکا، اس لیے آج یہ درس آپ لوگوں کے سامنے دینے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے 60 آیات تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ مزید 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا علم اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی تفسیر کا علم ہمیں عطا فرمائے، اور جو تفسیر اور صحیح تعویل ہے سلف صالحین کے فہم اور منہج کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور علم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی خود تم پر کوئی حرج ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھا لیا کرو، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھا لیا کرو، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھا لیا کرو، او بیوت اخوانکم، او اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتیحہ، او صدیقکم، یا جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ یا الگ الگ کھانا کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں جانے لگو تو کیا کرو؟ اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ رب العالمین کھول کھول کر کے تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور جس کے معانی کو بیان کرنے کی یا ترجمانی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں جو معذور لوگ ہیں، جیسے اندھے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے جہاد میں نہ جانے کی رخصت دی ہے۔ یہ معنی بھی بعض علماء نے بیان کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت جہاد سے متعلق نہیں ہے۔ پھر اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام جب جہاد میں جاتے تھے تو جن پر جہاد فرض نہیں ہوتا تھا، جیسے یہ اندھے، لولے، لنگڑے لوگ ہیں یا اور دیگر عذر والے ہیں، تو ان کو اپنے گھر کی چابیاں دے کر کے جاتے تھے، اور انہیں گھر میں کھانے کی اجازت بھی دیتے تھے کہ گھر کے اندر آپ لوگ رہیے اور کھانا کھائیے۔ لیکن یہ معذور صحابہ اس کے باوجود ان کی غیر موجودگی میں کھانے پینے کو جائز نہیں سمجھتے تھے یا حرج محسوس کرتے تھے کہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں تو ہم کس طریقے سے ان کے گھر میں موجود چیزوں کو کھائیں، تو وہ حرج محسوس کرتے تھے کھانے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں کھاؤ جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، یا جنہوں نے تمہیں اپنی جگہ پر چھوڑ کر کے جہاد کی راہ میں گئے ہوئے ہیں، لہذا تم ان کے گھروں میں کھاؤ پیو، تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے، اور
بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ جو معذور صحابہ تھے، جیسے اندھے ہیں یا ان کے پاس کوئی عذر ہے، تو یہ جو تندرست صحابہ کرام ہوتے تھے ان کے پاس کھانا کھانے میں حرج محسوس کرتے تھے، کہتے تھے وہ عذر والے ہیں، اندھے ہیں، ہمارے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اب اگر ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو وہ حرج میں رہیں گے، کیونکہ ہم زیادہ کھانا کھا لیں گے اور ان کو جو ہے کھانا کھانے میں تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، اس لیے ان کے ساتھ کھانا کھانے میں حرج محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ بھی معنی اس کا ہے کہ جو معذور صحابہ ہوتے تھے وہ حرج محسوس کرتے تھے کہ جن کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ہم ان کے پاس کھائیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہوگی ان کو، لہذا وہ پرہیز کرتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر تم ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جو تندرست صحابہ ہیں ان کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس طریقے سے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھائیں۔ ایسے اللہ رب العالمین نے جو معذور صحابہ ہیں ان کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ تندرست صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں۔ اور دوسری بات یہاں بتائی گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا اشتاتا، کہ تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم ایک ساتھ کھاؤ یا اس طریقے سے الگ الگ کھاؤ۔ تو اس میں ایک اور تنگی کا اظہار کیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ بعض لوگ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور جب تک کسی کو ساتھ بٹھا کر کے نہ کھائیں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک ساتھ کھانا کھانے میں برکت ہوتی ہے، اگر آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں چند لوگ مل کر کے ایک دسترخوان پر ایک برتن میں، تو ایسی صورت میں اس کے اندر اللہ رب العالمین کی برکت زیادہ نازل ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی اکیلے اکیلے کھاتے ہیں دسترخوان پر، ہر ایک کے لیے الگ الگ پلیٹ ہے، الگ الگ کھاتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو حرج محسوس کرتے تھے اکیلے کھانے میں، جب تک ان کے ساتھ اور لوگ نہ ہوتے تھے اس وقت کھانا کھانے کو حرج سمجھتے تھے، تنگی سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس تنگی کا ازالہ کر دیا، اسے ختم کر دیا، کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ہو گیا کہ دونوں طریقے کا ثبوت ہے، انسان چاہے تو اکیلے اکیلے کھائے، چند افراد ہیں 10-20 لوگ ہیں، سب کے لیے الگ الگ پلیٹ ہے تو الگ الگ کھا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں ہی ہوتا ہے کہ لوگ الگ الگ کھاتے ہیں، شادی میں، عقیقے میں، دعوتوں میں، سب کے لیے الگ پلیٹ ہوتی ہے اور سب لوگ جو کھانا کھانا ہوتا ہے اپنے پلیٹ میں رکھ کر کے کھاتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا ایک ساتھ کھانا کھائیں، جیسے سعودی عرب کے اندر یا عرب کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، یہاں پر ہی ثقافت ہے کہ ایک بڑی صحن ہوتی ہے، بڑی پلیٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے کھانا ہوتا ہے کئی لوگوں کا، سب لوگ اسی کے اندر ہاتھ ڈال کر کے کھانا کھاتے ہیں، گوشت ہے، مرغی ہے، چاول ہے، جو بھی چیزیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ بھی اچھی بات ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک ساتھ کھانے میں زیادہ الفت ہے، زیادہ پیار اور محبت ہے، اپنائیت ہے، اور دلوں کی صفائی اس کے اندر زیادہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے، اجتماعیت ہے چونکہ ایک ساتھ کھانے کی وجہ سے، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک ہی ساتھ سب کا کھانا ایک ہی برتن میں یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس تنگی کو بھی ظاہر کر دیا، کہا کہ ایک ساتھ کھانا کھانا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی تھیں۔ تو اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، یعنی اگرچہ اپنے گھر جا رہے ہو، آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہوں۔ یہ گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، اور اس طریقے سے سلام کرنا واجب ہے۔ جب ملاقات ہو تو سلام کرنا واجب ہے، سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے اور سلام کرنا بھی واجب ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے اس مسئلے میں اختلاف، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سلام کرنا واجب ہے۔ جب بھی آپ کی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو انسان کو سلام کرنا چاہیے، ضروری ہے سلام کرنا۔ سلام ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے، اور حدیث میں باقاعدہ کیا کہا، وہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا گیا ہے، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ تو جہاں بھی آیتیں ہیں
یا اس طریقے سے حدیثیں ہیں اس کے اندر وجوب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلام کرنا واجب ہے، اور یہ اس مسئلے کے اندر صحیح قول ہے کہ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ سلام کرنا بھی واجب ہے اور سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ تو جب انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ فسلموا علی انفسکم، اپنے آپ پر سلام کرو، یعنی اپنے گھر والوں پر سلام کرو۔ آپ کے گھر والے آپ ہی کا حصہ ہیں، لہذا ان پر سلام کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اس لیے جب انسان گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ ایک تو یہ شعار عام ہوگا، بچوں کو بھی اس کی تعلیم ہوگی، ان کو بھی عادت بنے گی، اور اس طریقے سے ایک خیر و برکت کے ذریعے سے گھر میں انسان داخل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ جو ہے یہ دعائے خیر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں یہ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اور جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا۔ تو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے تاکہ انسان اس پر عمل کرے، اور جب ایک مسلمان اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے، اللہ کی توفیق ملتی ہے اور گھر کے اندر سکون رہتا ہے، اور آپس میں انتشار، خلفشار، لڑائی جھگڑا، ان تمام چیزوں سے گھر محفوظ رہتا ہے جس گھر کے اندر اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی انتہائی کسی معاملے میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو اس سے نہیں جاتے اس مجلس سے جب تک کہ وہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب آپ کسی جگہ ہوں، کسی مجلس میں ہوں، تو جب تک آپ اجازت نہ لیں اس مجلس کا جو سردار ہے، ذمہ دار ہے، اس وقت تک آپ جانے سے گریز کریں۔ یعنی جب جیسے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، چند افراد ہیں اکٹھا ہیں اور کسی اہم معاملے پر گفتگو ہو رہی، نشست ہے، تو اور کوئی آدمی نکلنا چاہتا ہے اس مجلس سے، کوئی ضروری کام آ گیا اس کے لیے، تو اس کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ نکلنے سے پہلے آپ اجازت لے لیں مجلس والوں سے، جو مجلس کا ذمہ دار ہے، سربراہ ہے، امیر ہے، سمجھ لیجئے صدر ہے اس مجلس کا، آپ اسے اجازت لے کر کے نکل جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حقیقی مومن ہے۔ تو یہاں نکلنے کے وقت کے آداب میں سے ایک اہم ادب بتایا گیا۔ اس سے پہلے کے جو آداب تھے ملاقات کے آداب تھے، گھر میں داخل ہونے کے آداب تھے، یہاں جو ادب بتایا گیا ہے کہ جب آپ مجلس سے نکلیں، نشست سے نکلیں، تو آپ کیا کریں، اجازت لے کر کے نکلا کریں، بغیر اجازت کے آپ نہ نکلیں۔ اور یہ کس کی پہچان بتائی گئی ہے؟ ایمان کی پہچان بتائی گئی کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اجازت لیے بغیر نہیں نکلتے۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو لوگ آپ سے اجازت لے کر کے نکلتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی یہی حقیقی مومن ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جن کو چاہیں اجازت دے دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دیں، جس کو چاہیں اجازت نہ دیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی ضرورت زیادہ ہے مجلس کے اندر، اب اگر وہی اجازت لے کر کے نکل جائے گا تو مجلس کی کارروائی کیسے آگے بڑھے گی؟ ذمہ داریاں اس کے پاس زیادہ ہیں، وہ اہم شخص ہے، ذمہ دار شخص ہے، یا اس کے اوپر جمعیت کا یعنی اس میٹنگ کا دار و مدار ہے سمجھ لیجئے، یا اسی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، تو وہی شخص اگر نکل جائے گا تو پھر میٹنگ کیسے ہوگی؟ اس اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ جس کو چاہیں تو اجازت دیں، جس کو چاہیں اجازت نہ دیں۔ اگر زیادہ ایسا شخص ہے جس کی زیادہ ضرورت ہے میٹنگ کے اندر، اجتماع میں، تو آپ اسے اجازت نہ دیں اور اسے کہہ دیں بھائی کہ آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ نہیں رہیں گے تو میٹنگ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی، لہذا ان کو آپ اجازت نہ دیں۔ تو اجازت دینے کا ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا۔ تو یہاں جو ادب اللہ رب العالمین نے بتایا وہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ یعنی نکلنے سے پہلے کیا کریں، اجازت طلب کر لیں۔
ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی آپ اگر جائیں گے میٹنگ سے اجازت لے کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی. یہیں پر اپنی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں، اور اس صورت کے اندر 2 آیتیں اور رہ گئی ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس صورت کی تفسیر کی مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اور پڑھا ہے اس صورت کی تفسیر میں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے، دین پر قائم رکھے، اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، قرآن کو سلف صالحین کے فہم اور سمجھ کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.